السلام علیکم، میں ہوں جاں محمد آصف علی کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف علی کاش۔ اچھا جی، اس سے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے شاید آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے دیکھی ہے کہ اس کے اندر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ہمارے پیارے ملک فلسطین کے اوپر، جو کہ انبیاء کرام کا ملک ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کی جو قبر مبارک ہیں وہ فلسطین کے اندر ہیں، اور قبلہ اول جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہے، اور اس کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی ابھی جو ریسنٹ ایک شرمناک خبر آئی ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے ٹرمپ کون ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کافر جو ہے نا، جو کافر ہے، جو یہودی ہے، وہ کبھی مسلمان کا اپنا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ٹرمپ اسرائیل کی ہیلپ کر رہا ہے فلسطین کو ختم کرنے میں، فلسطین کو تباہ کرنے میں، اور وہ لڑکیوں کو نچا کے سر سے دوپٹہ اتروا کے اس کا ویلکم کر رہا ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایک ایسی دھرتی اس کو اپنے اس اور نہیں تو اپنے حلیے کا احساس نہیں آیا کہ اس کا حلیہ کیسا ہے، وہ زبان کیسی بولتا ہے، وہ زبان قرآن پاک عربی کے اندر، ہمارے نبی کی زبان عربی، اور اس زبان کو بولنے والے شخص نے ایک ایسے گھٹیا شخص کا جو ہے وہ ویلکم کیا، اور وہ بھی کیسے کیا کہ لڑکیوں کے سر سے دوپٹے اتروا کے، اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹرمپ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں نے صرف آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو فلسطین کے پروڈکٹس ہیں، جو فلسطین کے نہیں، جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں، اس کا بالکل بائیکاٹ کریں، اور میں نے کچھ مثالوں سے بھی واضح کیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو ہاں بھی میں سمجھوں بھی میں نے ویڈیو بنا دی تو میرا فرض پورا ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی بندہ بولے بھی میں نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا، اس ویڈیو کو میں نے دیکھ لیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سٹیٹس لگا دیا، ٹھیک ہے بھی ہمارا فرض پورا ہو گیا، جمعے والے دن جمعے کا سٹیٹس لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی تو ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ سٹیٹس لگا دیا، اس پوسٹ کو شیئر کر دیا، لائک کر دیا، کوئی ایک دو کمنٹ کر دیا۔ نہیں، ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا، جو چیز ہمارے بس میں۔ جیسے میں نے اس دن بھی کافی سارے مثالیں دی تھیں، اور ایک چھوٹی سی مثال، ایک ریئل واقعہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا تھی، وہ منہ کے اندر پانی لے کے آتی تھی اور اس آگ کو بجھاتی تھی۔ تو اس سے پھر باقی پرندوں نے بولا کہ تمہارے اس تھوڑے سے پانی سے کیا ہوگا، اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن قیامت والے دن میں چاہتی ہوں کہ میرا جو شمار ہو وہ آگ بجھانے والوں میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آگ لگانے والوں میں ہو۔ تو منیمم ہم فلسطین والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور چیزوں کا جو بائیکاٹ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں، اگر کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی کون سی چیزیں ہیں، ویسے تو موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو اس لیے میں نے ان کی چھوٹی سی لسٹ نکالی ہے کہ ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن جو مجھے ملی ہیں ان کی میں نے لسٹ نکالی ہے، اور صرف لسٹ اس طریقے سے نہیں نکالی کہ بھئی یہ چیزیں اسرائیل کی ہیں، وہ پاکستان میں بیچی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے نہیں کھانی، یہاں تک کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی بھی تو گزارنی ہے، ضرورت کی چیزیں ہمیں اب ان چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو اس لیے پاکستان میں ہر ان تمام چیزوں کے آلٹرنیٹیو بھی موجود ہیں۔ تو پھر اس کے آلٹرنیٹیو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آلٹرنیٹیو مطلب نیم البدل، کہ اس کی جگہ پہ آپ لوگوں نے کیا یوز کرنا ہے۔ تو جی سب سے پہلے ہم فاسٹ فوڈ چینز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اسرائیل جو برانڈ ہے فاسٹ فوڈ کے، وہ میکڈولن ہے، KFC ہے، ہارڈیز ہے، پیزا ہٹ ہے، سب وے ہے، برگر کنگ ہے، اور باسکن رابنز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ فاسٹ فوڈ اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، اور اب ان پاکستان اس کی جگہ پہ کیا آلٹرنیٹیو آپ کو دیتا ہے؟ اس میں برگر لیب ہے، جونی ہے، جگنو ہے، سماش برگر ہے، ہارڈی برگر ہے، سویٹ کریم ڈیلی، اور OPTP ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پاکستان کے آلٹرنیٹیو ہیں، مطلب آپ نے یہ یوز کرنے جو میں نے پہلے اسرائیل کے بتائیں وہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے۔ اب اسرائیل کے اگر کاسمیٹک کی بات کی جائے تو کاسمیٹک میں سے اسرائیل کے جو ہے وہ لوریل ہے، گارنیئر ہے، ایسٹی لاڈر ہے، اولے ہے، یہ سارے کاسمیٹک جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں بیچے جاتے ہیں۔ اور اس کی جگہ پہ جو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے پاکستان کا آلٹرنیٹیو ہے وہ ہے سعید غنی، ہمانی، اور کو نیچرل، جیسمین آرگینکس، یہ سارے ہو گئے۔ اور بے ورز اسرائیل برانڈز کے اگر کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، 7 اپ ہے، فینٹا ہے، اسپرائٹ ہے، میرینڈا ہے، ماؤنٹین ہے، ڈیو ہے، رور ہے، اور کیپی ہے۔ اب آپ بہت سارے لوگ اس کو مذاق سمجھیں گے، ہنسیں گے بھی یہ تو ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے۔ جناب اعلیٰ چھوڑنا پڑے گا،
ٹھیک ہے. آپ کم سے کم ہم مطلب میں ہوں تو میں اگر میرے گھر والے جو مجھ سے بڑے میری بات بھلے نہ مانیں، میں ان کو کہہ تو سکتا ہوں نا، ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں. جو چیز ہمارے بس میں، کہنے کا مقصد ہے کہ جو آپ کے بس میں آپ وہ کریں. تنقید کرنے سے، کسی کے اوپر وہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نہ وہاں پہ لڑ سکتے ہیں، نہ ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی چاکلیٹس کی، چاکلیٹس اینڈ سنیکس. تو اسرائیل جو برانڈ ہیں وہ ٹوبلرون ہے، کٹ کیٹ ہے، ماس ہے، سنکرز ہے، ٹوکس ہے، ہارشیز ہے، میلیکا، فیرو، روچر، بیانو، کیڈبری، یہ سارے جو ہیں کیڈبری. ٹھیک ہے جی. یہ سارے جو اسرائیل کے برانڈز. اور اس کے پاکستانی جو آلٹرنیٹیو ہیں جو کہ آپ نے ان کی جگہ پہ یوز کرنے ہیں، وہ کینڈی لینڈ ہے، سونیٹ نوولا، ینگز چاکلیٹ، اسپریڈ، کولسن سنیکس. ٹھیک ہے جی. اگر ہاؤس ہولڈ ڈٹرجنٹس کی بات کی جائے، ہاؤس ہولڈ ڈٹرجنٹس جو کہ یوز کیے جاتے ہیں، تو اس میں جو اسرائیلی برانڈ ہیں وہ ایریل ہے، ہیڈ ہے، شولڈر ہے اور سرف ایکسل ہے. اور پاکستانی آلٹرنیٹیو جو ہم نے اس کی جگہ پہ یوز کرنا ہے وہ صوفی ڈٹرجنٹ ہے اور صوفی لیکوڈ ڈش سوپ ہے. بیبی کیئر کی اگر بات کی جائے تو اسرائیلی برانڈ جو ہے وہ پیمپر ہے، اور اس کے ساتھ پاکستانی جو آلٹرنیٹیو ہے وہ لیو ہے، ڈیاپرز ہے، شیلڈ بیبی کیئر ہے. یہ سارے اس کی جگہ پہ یوز کیے جاتے ہیں. اور جوسز ڈیری ہے، اور نیسلے فروٹا وائٹلز اور نیس فروٹا، ملک پیک، یوگرٹ، یہ سارے جو ہیں یہ اسرائیلی برانڈ ہیں. اور اس کی جگہ پہ جو ہم نے یوز کرنے ہیں پاکستانی برانڈ، وہ جی ہمارے پاس کدھر گیا، ویوو، روح افزا، ڈے فریش، حلیب، یہ سارے پاکستان کے جو ہیں وہ پروڈکٹس ہیں. اور اگر اسی طریقے سے ٹی کافی کی بات کی جائے تو اسرائیلی جو برانڈ ہیں وہ لپٹن ہے اور نیس کیفے ہے. اور اگر پاکستانی آلٹرنیٹیو جو ان دو کی جگہ پہ ہم نے یوز کرنے وہ ٹپال ہے، وائٹل ہے، ٹی ہے، راز ہے، کافی ہے، روسٹر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چند وہ مشہور و معروف چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو خدارہ اس کے اوپر جو ہے ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ بالکل ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، دعا کریں. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو کافر ہیں نا، کیونکہ اللہ ہمیں نبی پاک نے حکم دیا تھا کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے خلاف چلنا ہے. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس گیا اور انہوں نے بولا کہ کافر ہماری مخالفت کرتے، ہم کیسے مخالفت کریں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے، مونچھیں رکھتے ہیں، تم لوگوں نے مونچھیں نہیں رکھنی اور داڑھی رکھنی ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے. لیکن ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہم سب لوگ ان کو فالو کر کے، ان جیسے کپڑے پہن کے، ان جیسا سارا کچھ ہم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ماڈرن لگیں گے، لیکن ہم اپنے نبی کو بھول گئے. اور یہاں تک کہ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں، یہاں تک کہ ہم سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو میں سٹیٹس دیکھتا ہوں کہ سٹیٹس کے اوپر جو ہے انگریزوں کی کہاوتیں لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں انگریز نے یہ کہا، فلاں انگریز نے یہ فرمایا. کہ کیا ہم ان انگریزوں کی جگہ پہ ہمارے نبی کی حدیث نہیں لگا سکتے؟ اور صرف یہ بھی نہیں کہ دکھاوے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. ہم صرف بول رہے ہیں، ہم چیز کر رہے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم عمل کتنا کر رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں سوچیں گے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بھی دفع کرو انہیں. آپ یہ دیکھو ہم کیا ہیں. ہم نے ہمیشہ دوسروں کو خود سے اچھا سمجھنا ہے کہ فلاں ہم خود برے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم جہاں تک جو چیز ہمارے بس میں، جتنی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے لازمی کرنا ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے.